أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا انت، لا الہ الا ہوا، یہ وہ توحید خالص والے جملے ہیں جن کی نسبت لا الہ الا اللہ کے ساتھ متصل ہے۔ ہم اپنے ان دروس میں جو بہت عرصہ قبل شروع ہوئے تھے لا الہ الا اللہ کی افادیت، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ کلمہ نبوت و رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ سفر ہے لا الہ الا اللہ والا۔ چونکہ آغاز اور شروع میں لا الہ الا اللہ ہے تو ضروری ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم جاننا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کلمہ گو مسلمان پر کیا کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ 19 رجب ہے آج، 1436 ہجری اور 8 مئی ہے 2015 سن عیسوی ہے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور حسب معمول ہمارے آج اس درس کا یہ 18واں درس ہے۔ یہ 18واں درس ہے لا الہ الا اللہ سے متعلق آیات اور احادیث جو جمع کی گئی ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ام ہانی ہے رضی اللہ عنہا، یہ امیر المؤمنین سیدنا علی کی بہن ہے، اور جب یہ بڑھاپا ان پر آ گیا اور کمزوری بدن میں دل و دماغ میں آ گئی، عموماً بڑھاپے میں ظاہر ہے کہ پھر انسان کے وہ اعضاء اور وہ نشاط وہ نہیں رہتا، مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں، تو وہ اعتدال باقی نہیں رہتا، اور بڑھاپا زور پہ آیا ہوئے بے دست و پا اکبر،
کیا بچوں سے بدتر ہم کو پیری نے جواں ہو کر۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ جو ترتیب ہے کہ جیسے پیدائش کی خلقت میں، تخلیق میں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ یہ وہ ترتیب ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، اور پھر ان تمام روحوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا، وعدہ الست، الست بربکم، سورہ اعراف میں ہے نا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سبھی نے وہاں یہ کہا تھا کہ بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو عالم ارواح والے اس وعدے کو کہتے ہیں وعدہ الست۔ وہاں سبھی نے یہ کہا، یکزباں ہو کے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی معبود حقیقی ہیں۔ گویا کہ دوسرے معنی میں لا الہ الا اللہ کا اقرار تو وہیں ہو گیا تھا، لا الہ الا اللہ کا جو توحید خالص والا اقرار ہے یہ تو وہاں ہو گیا تھا۔ بعد میں اللہ کا حکم جب ہوا، انسان کی تخلیق ہوئی شکم مادر میں، جہاں اللہ یہ فرماتا ہے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ وہی ہے سبحانہ وتعالی جو ماؤں کے پیٹ میں تم کو 3 اندھیروں میں پالتا ہے۔ تو اور صرف انسان کو نہیں، ہر مخلوق کو پالتا ہے۔ بیج جب مٹی کے نیچے بویا اور دبایا جاتا ہے تو پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، علامہ نے کہا تھا۔ تو اللہ وہ خالق ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ اب چڑیا چونچ میں چیزیں لا کے اپنے بچوں کو جب دیتی ہے، اور مچھلیوں کے بچے سوئمنگ پانی میں جب تیرنا سیکھتے ہیں، پرندے فضاؤں میں ہواؤں میں اڑتے ہیں، یہ کون سا ٹریننگ سینٹرز ان کے لیے کھلا ہوا، یا کوچنگ سینٹرز یا ٹیوشن سینٹرز تھا جس میں ان کو تربیت دی گئی؟ قدر فہدا، جس نے پیدا کیا اسی سبحانہ و تعالی نے ان کے فہم میں، ادراک میں، دماغ میں، دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تم نے یوں کرنا ہے اور اب تم نے یوں کرنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وہ معبود برحق، جس کے معبود برحق ہونے کا اقرار تمام انسانی روحوں نے عالم ارواح میں کر لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں آ کر پھر بہت سارے وہ ہیں جو یہودی بن جاتے ہیں، نصرانی بن جاتے ہیں، مجوسی بن جاتے ہیں، اور بہت سارے وہ بھی ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت ساری اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو امت میں کثرت سے شرک کا طوفان بدتمیزی رواں دواں ہے، قبروں پہ اور مزاروں پہ اور درباروں پہ اور ادھر ادھر کیا کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کو چھوڑ کر جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو غوث اور اعظم ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو دستگیر و کارساز ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو حقیقی مشکل کشا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کو چھوڑ کر جس سے خوف اور امید رکھی جائے، اللہ کو چھوڑ کر جس کے سامنے رکوع کی حالت میں جھکا جائے، اللہ کو چھوڑ کر جس کے سامنے سجدے کی حالت میں جھکا جائے، وہ القاب، وہ جملے، وہ الفاظ، وہ عبارتیں، وہ عبادتوں کی قسمیں، وہ جھکنے کا انداز ہو، چومنے کا انداز ہو، وہ بچ جانے کا انداز ہو، جو صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا حق تھا۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطالبہ ہے، وہ مخلوق کو دے دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ
کا جو حق تھا معبود برحق کے لیے خاص تھا وہ مخلوق کو دے دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات میں شرک، اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات میں شرک، اللہ سبحانہ و تعالی کے حقوق مخلوق کو دے دینا، یہ شرک کی قسمیں ہیں۔ پھر شیطان نے جب ایک اور حملہ کیا تو وہ یہ کہ ریاکاری والے دروازے سے داخل ہوا۔ اب وہ لوگ جو دین کا کام کریں اور جو پڑھنے پڑھانے کا کام کریں اور جو جہاد کا کام کریں اور جو دوسری نیکیوں کو اپنائیں، وہ انفرادی نیکی ہو، وہ اجتماعی نیکی ہو، وہ چھوٹی نیکی ہو، وہ بڑی نیکی ہو، توحید سے تعلق ہو، سنت سے تعلق ہو، فرائض اور واجبات سے تعلق ہو، اس میں شیطان اپنی مداخلت یوں کرتا ہے کہ ریاکاری اور دکھاوے کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ دوسرا حملہ ہے، وہ شدید حملہ تھا، یہ اس سے شدید تر ہے۔ وہ حملہ عیاں تھا کہ کھلا شرک ہو رہا ہے، کھلا شرک ہو رہا ہے، وہ عیاں تھا۔ یہ شرک چھپا ہوا ہے، یہ من کے اندر ہے، دل کے اندر ہے، بظاہر بڑی دینداری اور بظاہر بہت رونا دھونا اور بظاہر رقت طاری ہو جانا اور بظاہر خوب بولنا اور کہنا اور بظاہر محفلوں کو لوٹ لینا، لیکن اندر جو دل میں ہے وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا جانتا ہے کہ یہاں کتنے بڑے بڑے ایسے دروازے ہیں اور کتنی بڑی بڑی ایسی کھاٹیاں ہیں جہاں نام و نمود سج دج کے بیٹھی ہے، جہاں شہرت کہ تم متمنی ہو۔ اور اسی لیے وہ حدیث ذہن میں لے آئیے جو ہر محدث نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کتاب ہونے سے پہلے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ قل، اور یہ آیت کریمہ سورہ انعام کے آخر میں بار بار ہم نے پڑھی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میرا مرنا جینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اور یہ تو احادیث میں مضمون موجود ہے کہ منافق کی عبادت یہ ہے کہ وہ جب یہ محسوس کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اب مجھے دیکھنے والے لوگ ہیں اور ان پہ اچھا اثر پڑے گا، تو پھر وہ اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو، اپنی دینداری کو خوب نکھار کے اس کو ادا کرتا ہے۔ ارے میاں یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تو تم پہلے کر رہے تھے، اب یہ نکھار جو آیا اس لیے آیا کہ سننے والے اور دیکھنے والے کہیں واہ صاحب واہ، کمال ہے، زبردست، واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا۔ ایسا درس اور ایسا بیان اور ایسی تقریر اور ایسا خطبہ اور ایسی وعظ و نصیحت، یہ وہ خطرناک راستہ ہے جس کے بارے میں امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ شیطان سب سے زیادہ جس چیز پہ بندہ مومن کو لے جاتا ہے اس کو تباہی کے تھانے تک پہنچانے کے لیے، وہ یہی اس کا حساس مدخل ہے، اس کے داخل ہونے کا یہ وہ راستہ ہے جو بڑے بڑے اہل اللہ اور بڑے بڑے صلحاء اور بڑے بڑے علماء بھی اس میں وہ اس کو محسوس نہیں کر پاتے اور وہ غیر ارادی طور پر اس کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نیکیاں بالکل رائیگاں چلی جاتی ہیں۔ تو قیامت کے دن مخلوق کا حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ یہ تقریباً سنن اور حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور بعض محدثین نے اس حدیث کی اہمیت کی وجہ سے اس حدیث کو اپنی کتاب میں مختلف ابواب میں شامل کیا ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا اس حدیث کو بار بار پڑھے، اس حدیث کو بار بار پڑھے اور اپنے آپ کو اس شیطان کے اس خطرناک حملے سے بچانے کی کوشش کرے کہ
قیامت کے دن. اور ابو ہریرہ اس حدیث کے آخر میں وہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے آخر کا جو جملہ ہے وہ اور زیادہ شدید ہے. فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی، سلگائی جائے گی. اب تو گیس اور الیکٹرک کا زمانہ ہے. جب وہ لکڑی پہ چولہے جلا کرتے تھے اور ماچس دیا سلائی اور اس سے وہ آگ لگائی جاتی تھی، تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو، بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے یا چولہا جلانے سے پہلے گھر کی ہماری معزز اور مکرم خواتین یہ کرتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے ذرات اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ان کو جمع کر کے پہلے ان کو آگ لگائی جاتی تھی. اس سے ان چھوٹے چھوٹوں جو جملے یا ٹکڑے ہوتے تھے ان سے وہ آگ سلگتی تھی اور بھڑکتی تھی اور وہ جل اٹھتی تھی. تو آخر حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ جہنم کی آگ انہی تینوں قسم کے لوگوں سے سلگائی جائے گی. جہنم کا ایندھن تو وہ لوگ بنیں گے، یہ بھی بنیں گے، لیکن یہ وہ جہنم کا پہلا ایندھن ہوں گے جن کو سلگا کر، جلا کر، آگ لگا کر بقیہ جہنم کی آگ جلے گی. یسعر بہم فی النار. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، جس میں ہم آپ سبھی تقریباً مبتلا ہیں. دکھاوا، ریاکاری، شہرت، نام ہو. اب بڑے بڑے اجتماعات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ نام ہو، اور گھنٹوں رو رو کے دعائیں کی جاتی ہیں کہ پتہ چلے کہ بھئی دعا تو ایسی ہوتی ہے. مزہ نہیں آیا. الا اللہ الملک الحق المبین. ایک ہم نے یہ پڑھا کہ قبر کی وحشت میں جو ساتھی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. رزق کی کثرت اور ایسی نیکی، کیسی نیکی جس کے بارے میں ہم تم نے کبھی سوچا بھی نہیں. جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا. اول من یفتح له باب الجنہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی جتنی اولاد ہے سب کا سید، سردار، قائد، پیشوا میں ہوں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ. سب کا میں پیشوا ہوں. حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میرے حکم اور میرے تابع سب کا حشر ہوگا. اور جو اللہ نے اور خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کے بارے میں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انگوٹھی بنوانا چاہتے تھے اور اس شش و پنج میں تھے. پوچھ رہے تھے کہ بھائی بتاؤ میں انگوٹھی پہ کیا لکھواؤں؟ لا الہ الا اللہ لکھواؤں، توکلت علی اللہ لکھواؤں، کیا؟ تو بہت دن اس میں گزرے تو فرماتے ہیں کہ خواب میں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی. انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنی انگوٹھی پہ لکھواؤ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو امام نے اپنی انگوٹھی پر لکھوایا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ تذهب عنک الغم والحزن. یہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ہر قسم کی پریشانی، غم ہم تم سے دور کر دے گی. اور فرمایا تھا کہ ہماری جو انجیل ہے، انجیل کا سب سے آخری جملہ یہی ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. دعاؤں کی قبولیت کی برکت، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے اس
کی قبولیت میں کسی بھی قسم کا تردد اور شک نہیں ہے، یقیناً قبول ہے، یقیناً قبول ہے، یقیناً قبول ہے۔ اور یا یہ پڑھ لیا جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ بھی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اب بات ہماری طویل ہو گئی، وقت مکمل ہو گیا۔ یہ ام ہانی جو فرما رہی ہیں، یہ آئندہ درس کی نشست میں ہم یہ پڑھیں گے۔ ہماری زندگی میں یہ ہم نے جیسے اب وہ نظم پڑھی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اب زندگی گزر گئی، زیادہ گزری کم باقی ہے، جن کی باقی ہے اور کون جانے کس کی کتنی شب و روز اور زندگی باقی ہے۔ تو شب و روز کے اس میلے میں غفلتوں کے مارے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم دفنا کر آ گئے صرف انہی نے مرنا تھا۔ دنیا کی رنگینیوں میں، بیوی بچوں میں، اولاد میں، تجارت میں، کاروبار میں، سیاست میں، چینلز پہ جو صبح سے شام تک یہ بولنے والے اینکرز ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اے اللہ میرے ان بھائیوں اور میری بیٹیوں بہنوں کو اللہ تو ان کے دل کو دین کی طرف پھیر دے مولا۔ گھنٹوں یہ چینلز پہ آ کے فضول باتیں کرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ فرشتے ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ زبان اللہ نے دی تھی، سارا دن غیر اللہ کی باتیں، سارا دن سیاست کی تجزیہ نگار، تبصرہ نگار۔ ارے قبر کی فکر کرو بھائیو، قبر میں کون سا تجزیہ تمہارے کام آئے گا؟ کون سے سیاسی ورکرز اور سیاسی پارٹی اور حکومت اور یہ تمہارے کام کیا آئے گا؟ اپنا عمل کام آئے گا۔ عمل بنا لو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کر لو۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ زندگی کے سفر رواں دواں ہے۔ شیطان نے ہمیں ایسے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے مشاغل میں ایسے مست ہیں، اس میلے میں ایسے مست ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لوگوں کو دفناتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم دفنا کر آ گئے انہی نے مرنا تھا، ہم نے نہیں مرنا۔ لا الہ الا اللہ کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت موت کو کثرت سے یاد کرائے کہ ہم نے مرنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ موت کے وقت کام آئے گا، یہ لا الہ الا اللہ قبر میں کام آئے گا۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا، انیسن انیسن فی القبر، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یا لا الہ الا اللہ یہ قبر کا ساتھی ہے، حشر کا ساتھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ ہمارے ڈاکٹر محسن صاحب ہیں بھوپال میں، ان کے والد گرامی کی طبیعت ناساز ہے، ان کی صحت و عافیت تندرستی کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور بیماری کو اللہ دور فرمائے۔ ہمارے درس کے ساتھی یوسف بھائی، ان کے والد کی طبیعت ناساز تھی، وہ پاکستان تشریف لے گئے ہیں، ان کے والد کی صحت کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کے والد گرامی کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آئندہ جمعرات کو، جمعے سے پہلے جمعرات کو عشاء کے بعد یہاں ایک پروگرام ہے استقبال رمضان سے متعلق۔ چونکہ رمضان کی آمد ہے تو فضیلت شعبان اور استقبال رمضان، اس موضوع پہ جمعرات کو عشاء کے بعد یہاں بیان ہوگا، اور ہمارے ایک اور عالم ساتھی ہیں ان کا بھی بیان ہوگا۔ یہ اور سیڈیز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، کتابوں کے بارے میں بتایا گیا کہ مختلف جگہوں پہ ہمارے ساتھی کتابیں رکھواتے ہیں جو مستوصف ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز ہیں ان میں اور مختلف دکانوں پہ۔ اور آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ دین کی جو دعوت و تبلیغ ہے اس کی قسموں میں ایک ہے زبان سے
دین کا کام کرنا، اپنے وقت کو قیمتی بنانا، اپنے مال کو استعمال کرنا، جو توانائی اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرنا، قرآن پاک کے نسخے مسجدوں و مدرسوں میں رکھوانا، دینی کتابیں مسجدوں مدرسوں اور اداروں میں دینا، دینی کیسٹ سی ڈیز ہوں وہ تقسیم کرنا، اسی طرح اچھی کوئی تحریر مل جائے وہ آپ موبائل یا نیٹ کے ذریعے اس کو، تو دین جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنی زبان ہی نہیں بلکہ تمام اعضائے بدن یہ دین کے داعی بن جائیں، ہماری آنکھ بھی دین کی دعوت دے اور غلط چیز کو ہماری آنکھ نہ دیکھے، ہمارے کان غلط چیزیں نہ سنیں، اچھی چیزیں، تو ہمارے اعضائے بدن میں ایک ایک عضو جو ہے یہ داعی بن جائے۔ زبان بولتی ہے لیکن جب زبان خاموش رہے تو باقی بدن سے یہ پتہ چلے، ہمارے اخلاق سے، کردار سے، تو ہماری ہر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین کی دعوت، خیر کی دعوت ہر کلمہ پڑھنے والوں تک ہم پہنچائیں، اور یہ نہیں کہ ایک بار دو بار کہہ دیا تو کافی نہیں بلکہ بار بار، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار یاد دہانی کرائیے، بار بار کہیے، اس لیے کہ بار بار کی یاد دہانی سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد۔